اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کا 4 رکوع دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ صرف ایک آیت ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی آیت ہے اور اس کے اندر یہ پوری کی پوری آیت نا ہمارے لیے ایک امید ہے، ایسی امید جیسے سمجھ لیں کہ کوئی انسان، جسے کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کی دلدل میں ڈوب رہا ہے نا، جو سر سے پاؤں تک دن رات صرف گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی اور شیطان کی پیروی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے، یا کوئی چھوٹے گناہ کرتا ہے، بڑے گناہ کرتا ہے، چھپ کے، کھلے عام، کچھ بھی، جس بھی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے ایسے سمجھ لیں ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے نا پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، تو بس آپ نا آج اس آیت کو بھی ان نعمتوں میں ایڈ کر لیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں نا، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ بس جو آج ہم نے انشاءاللہ ایک آیت دیکھنی ہے نا، اس نعمت کا بھی ہم نے آئندہ شکر کرنا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک چیز سے روکا، باقی کسی بھی چیز سے نہیں روکا، لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کی جھوٹی قسم پہ یقین کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا۔ تو اب دیکھیں، جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے بھی نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ اور پھر اب دیکھیں، جب انسان نے، یعنی کہ انسان، میں بھی ہوں، آپ بھی، جب کوئی بھی انسان غلطی کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر جب انہوں نے غلطی کر دی، اس کا پھل کھا لیا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی، تو اس نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، یہ ایسی بات ہے جو کہ ہر انسان کے دل میں نا ایک امید کی کرن پیدا کرنے والی ہے، کہ اگر مجھ سے کبھی بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا، اگر میں شیطان کی پیروی کرتی ہوں، کہیں پہ بھی، کسی بھی طرح کا، چھوٹا یا بڑا گناہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ، جب تک انسان زندہ رہتا نا، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا۔ اب ہم نا وہ اس رکوع میں تو شامل نہیں ہے، لیکن آگے جا کے نا قرآن پاک میں ہی وہ دعا آتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی اپنے اس گناہ کرنے کے بعد۔ تو دیکھیں، جیسے فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی نا، ہمیں اس سے آئیڈیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور پھر جب ہم یہ دعا دیکھیں گے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کیسے معافی مانگی، اس میں بھی دیکھیے گا کہ اتنی عاجزی ہے کہ آپ اپنے ذات کو بالکل زیرو کر دو اللہ کے سامنے۔ اور دیکھیں، جب فرشتوں نے بات کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہمارے پاس بس وہی علم ہے جو تو نے دیا، اور صرف تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بالکل گراؤنڈ لیول پہ کر کے اللہ کی ذات کی تعریف، اس کی پاکیزگی اور اس کا سب کچھ بیان کرنا۔ ہمیں نا، جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے جائیں گے، اس میں جتنی بھی دعائیں آئیں گی اور جتنے بھی انبیاء کا یا جیسے فرشتوں کا ذکر آئے گا نا، ہمیں اس سے نا ایک یہ بھی لیسن ملے گا کہ بیسیکلی ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کرنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے۔ اب نہ دیکھتے، آپ لوگ نا کمپیئر کیا کریں، جیسے فرشتوں نے یہ بات کی تھی، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کرتے ہیں؟ اور جب ابھی ہم یہ دعا دیکھیں گے نا حضرت آدم کی، تب بھی آپ نے اپنے آپ کو سوچنا کہ جب میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، جب میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگتی ہوں، کیا میرا طریقہ، کیا میری جو وہ سچویشن ہوتی ہے، میری وہ کنڈیشن ہوتی ہے، کیا میرے دل کے اندر وہ حال ہوتا ہے جو کہ ان لوگوں کا تھا؟ اللہ سے مانگنے کا وہی طریقہ ہوتا ہے میرا، جو جیسا یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ میں وہ دعا بتاتی ہوں، وہ دعا تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سب سے پہلے اتنا پیارا ربنا، اے میرے رب، کہ آپ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو اپنا کہو کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ سب سے پہلے کہ وہ اپنی غلطی کو، اپنے اس گناہ کو مان رہے ہیں، انہوں نے جو کوتاہی کی ہے نا، جو خود پہ ظلم کیا، اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، توبہ کی نا ڈیفینیشن ہی یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے کہ آپ اس چیز کو ایڈمٹ کرو کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے۔ لیکن کیا تھا، شیطان نے ایڈمٹ نہیں کیا تھا،
شیطان نے کیا کیا تھا؟ جسٹیفائی کیا تھا اپنے گناہ کو. تو اب دیکھ لیں کہ انسان کی خصلت ہوتی ہے اپنے گناہ پہ نادم ہونا, اسے مان لینا, اور شیطان کی خصلت ہوتی ہے کہ اپنے گناہ کرنے کے بعد اسے جسٹیفائی کرنا. تو اب جب آپ کی زندگی میں آپ کوئی بھی غلط کام کریں نا, تو بس سوچ لیں کہ اب میں نے اس پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگنی ہے یا میں نے شیطان کی طرح اسے جسٹیفائی کرنا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور دیکھیں وہ اپنی دعا میں یہ مان رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم ہم ظلم کر چکے ہیں خود پہ. اور کہاں کیسے ظلم کیا؟ کس پہ؟ انفسنا, اپنے نفس پہ. یعنی اللہ تعالیٰ میں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا, اپنے آپ کو دھوکہ دیا, اپنے آپ کو گناہ میں ڈالا, اپنے آپ کو شیطان کی پیروی کروائی, اور میں نے خود یہ کیا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو بلیم کرنے لگ جاؤ کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہوا, یا سوسائٹی میں ایسے آج کل چل رہا ہے, آج کل کا ٹرینڈ ایسے چل رہا ہے, میری فرینڈز ایسے کرتی ہیں اس لیے میں یوں نہیں. انہوں نے کیا کیا دیکھیں, یہ ہمارے لیے نا جو پرانی جتنی بھی واقعات, انبیاء کا ذکر, جو کچھ بھی آتا ہے نا, وہ بیسیکلی ہمارے لیے لیسن ہے اور آنے والے ہر انسان کے لیے لیسن ہے. دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, کہ اللہ تعالیٰ میں نے خود اپنے نفس پہ ظلم کیا. ایڈمٹ کر رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں کہ میں نے خود یہ کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تغفر لنا, تو نے ہماری مغفرت نہ کی, وَتَرْحَمْنَا, دیکھیں مغفرت اور رحمت اللہ تعالیٰ سے دونوں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف بھی کر دے, ہم نے جو غلطی کی ہے اس کو درگزر کر دے, معاف کر دے. ٹھیک ہے. مغفرت کر دے اور رحم کر, رحمت, اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل کر. کیونکہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جنت میں نا اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. کیونکہ جب قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے نا, تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے اعمال اتنے زیادہ ہوں جس نے سچ مچ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کیا ہو. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا. پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کہ آپ بھی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا. تو دیکھیں اس دعا میں کیا ہے, سب سے پہلے عاجزی اور اپنا بالکل جسے کہتے ہیں نا زیرو کر دیا انہوں نے اللہ کے سامنے خود کو, اپنی گناہ کو مان کے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے منت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا, معافی, اور دوسری چیز رحمت مانگی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحمت نہ کی, پھر کیا ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو میں خسارہ کیا تھا ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا. خسارہ پانے والے وہ ہوتے ہیں, ایک چیز ہے فلاح پانا, کامیابی, وہ تھی جنت, اور دوسری تھی خسارہ جو تھا جہنم, جس کا اینڈ جہنم ہے. اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں, وہ ہم جو مختصر سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. کیا ہے؟ عذاب علیم تھا, دردناک عذاب تھا, عذاب عظیم تھا, بہت بڑا عذاب تھا. اور جہنم کے بارے میں آگے بھی بہت ساری آیات آئیں گی, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر جہنمیوں میں سے ہو جائیں گے, وہ ہو جائیں گے جو خسارہ پانے والے, جنہوں نے لاس کر دیا. اور دیکھیں انہوں نے ایک چیز پہ ایک ابھی کوتاہی کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا انہیں سکھایا کیسے. اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی انہیں بھی سکھایا اور آنے والے ہر انسان کو سکھایا کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو, جب بھی شیطان تمہیں بہکاوے میں ڈالے اور تم اس بہکاوے میں آ جاؤ, تو ہم نے کیسے معافی مانگنی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس غلطی کو, اپنے اس گناہ کو ماننا ہے سب سے پہلے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرانا ہے, اسے منت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے بھیک مانگنی ہے, جیسے ہم انسانوں سے مانگتے ہیں نا. جیسے مطلب کہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی انسان ہمیں کیا دے سکتا, کوئی بھی انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اور دیکھیں وہ اللہ کی ذات جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے, وہ مالکی یوم الدین ہے. اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا اپنا ایک اور تعارف کروایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں تواب, کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا, اور رحیم, رحم بھی کرنے والا. دیکھیں توبہ اور رحمت دونوں ہمیں چاہیے. توبہ سے کیا ہوگا, توبہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کریں گے اور وہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا تو کیا کہ ہمارے اس گناہ کو دھو دے گا, اور پھر رحم کرے, ہمیں آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچائے اور ہم پہ اپنی رحمت نازل کرے, اور ہمیں شیطان کے بہکاوے سے اور گناہوں سے بچا کے رکھے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم قرآن پاک کو نا تب سمجھ سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کو نازل کرنے والے کو سمجھیں گے, جب ہم اللہ کو سمجھیں گے نا, جب ہمیں اللہ کی صفات کا یقین آئے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانیں گے,
تب ہی ہم اس کے احکامات کو ماننے کا ہمارا دل چاہے گا. جب ہمارے دل میں اللہ کی سچی اور پکی محبت اور اللہ کا خوف ہوگا نا, تب اس کے احکامات کا ہمارے دل پہ اثر ہوگا. اور دیکھیں جیسے ہم نے پیچھے بھی کچھ آیات میں دیکھا تھا, جن سے کچھ آیات سے ہمارے دل میں نا اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, اور کچھ آیات سے اللہ کی محبت. اور یہ جو آیت ہے نا, یہ اتنی امید ہے, اور اس میں دیکھیں آخر 2 لفظ جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت ہمارے دل میں پیدا کرتی ہیں. یہ دیکھیں وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمارا مالک ہے, جو ہمارا پلانر ہے, اس نے ہی سب کچھ, دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. اللہ نے سب کچھ مجھے دیا. سب کچھ مجھے دینے کے بعد مجھ سے کیا مانگا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی. اور پھر بھی انسان اللہ کی نافرمانی کر دے تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پھر بھی اللہ تعالیٰ نا ایک امید دے رہے ہیں کہ پھر بھی مایوس نہیں ہونا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم 1 قدم چل کر میرے پاس آؤ گے نا, تو میں 10 قدم چل کے تمہارے پاس آؤں گا. تم چل کر میرے پاس آؤ گے, میں دوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے نہیں, بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا رحم ایسا ہے, اس کی مغفرت ایسی ہے کہ وہ ہمیں مایوس نہیں ہونے دے سکتی. تو بس آج ہے ہی یہ چیز, آج کا لیسن نہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے, مایوس نہیں ہونا اللہ سے, کیونکہ وہ تو تواب الرحیم ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کو قبول کرتا ہوں. یعنی تم میرے سامنے گرو, میرے سامنے گراؤ, میرے سامنے جھکو, اور پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عاجز ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو دنیا میں بلند نہ کرے. اعوذ باللہ من